الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی کامیابی اور ناکامی یہ وہ مضمون ہے جس کو دنیا کا کوئی علم ہاتھ نہیں لگا سکا، نہ اس کو پا سکا نہ چھو سکا، اور اگر کچھ بتایا بھی ہے تو غلط بتایا ہے، کچھ چلا بھی ہے تو غلط راستے پہ چلا ہے. کائناتی علم، انسانی علم وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ انسان کو اس کی اصل کامیابی اور ناکامی کا پتہ بتا سکے. پھر انسانی علم وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ انسان کو صراط مستقیم سیدھا راستہ بتا سکے، اس لیے کہ انسان کا علم تھوڑا ہے، جہالت زیادہ ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے. انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے تم نکلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تب یہ 3 آیات جمع ہوئیں. ہماری ابتدا لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے. ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اگر کچھ کر کے حاصل کر لے تو وہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا، بہت مختصر. اس علم کے ساتھ زندگی کے مقاصد تک پہنچنا ناممکن ہے، نہیں پہنچ سکتا انسان. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جس نے انسان کو زندگی کا راستہ بتایا، کامیابی ناکامی کی صحیح وضاحت فرمائی. انسان کے گرد و پیش کی چیزوں کا ملنا اور نہ ملنا، اس کو آج کا علم کامیابی اور ناکامی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم انسانی استعمال پر کامیابی کے ناکامی کے نقشے قائم فرماتا ہے. فقیر امیر، دنیا کے علم میں صرف مال والا ہی کامیاب ہے، دنیا کے علم میں صرف عزت والا ہی کامیاب ہے، دنیا کے علم میں صرف شہرت والا ہی کامیاب ہے، دنیا کے علم میں اچھا کھانے والا، اچھا پہننے والا ہی کامیاب ہے. باقی انسان انسانی علم کے مطابق ناکام ہیں، بے مقصد ہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جھونپڑے میں گزار کے مر گئے، جھگیوں میں رہتے رہتے مر گئے. انہوں نے دنیا میں کیا دیکھا؟ یہ تو ناکام انسان ہیں. یہ انسانی علم صرف اس جہان کے 10 لاکھ میں ایک انسان کو کامیاب بتاتا ہے، باقی 9,99,999 کو دنیا کا علم ناکام بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کائنات کے ہر فرد کو کامیابی کا ضابطہ دیتا ہے کہ ایک ریڑا کھوتا ریڑھی چلانے والا اور ایک 50 لاکھ کی گاڑی چلانے والا، دونوں اللہ کے علم میں دونوں کے لیے کامیابی کا نظام موجود ہے. ایک جھونپڑے میں رہنے والا اور ایک 2 کروڑ کے گھر میں رہنے والا، دونوں کے لیے اللہ کے علم میں کامیابی کا نظام موجود ہے. ایک افق پہ چمکنے والا اور ایک گمنامی کے گدیز پردوں میں چھپنے والا، دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا نظام موجود ہے، پورا موجود ہے. امیر غریب، مرد عورت، دیہاتی شہری، ہمارا چولستان جہاں آج بھی 2000 سال پرانی زندگی گزر رہی ہے، اس چولستان کے رہنے والے کے لیے بھی پورا کامیابی کا منصوبہ اللہ کے علم میں موجود ہے. لیکن دنیا کا علم وہ صرف لاکھوں میں ایک کو یہ نظام دے سکا ہے، دے سکتا بھی نہیں. اس علم کا نام قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو کامیابی ناکامی کے اصول بتاتا ہے. یعنی اللہ کا علم، انسانی علم دنیا کو منزل بتاتا ہے، اس لیے اس میں سارے کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا تو ہر ایک کو نہیں ملتی.
انسان کا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے کہ تیری منزل ہے، تیرا مقصد ہے بڑا بننا، بڑے گھر میں، بڑی گاڑی میں، بڑے مال میں، بڑے ملک میں رہنا۔ تو جو کچھ ہم نے اسکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، یونیورسٹیوں میں پڑھا، جو ہم نے بازار میں پڑھا، گھروں میں پڑھا، جو گلیوں میں پڑھا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بڑا بننا ہمارا مقصد، ہماری منزل ہے، منزل۔ اللہ تعالیٰ کا علم بتاتا ہے کہ دنیا تمہاری راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو اب اس بات میں آپ غور فرمائیں، جب ایک چیز راہ گزر بن جاتی ہے تو ساری ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں، جب ایک چیز مقصد بنتی ہے تو ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آپ کے رہنے کے انداز اور ہیں، نہ کچھ مسافر بھی آتے ہیں ایک آدھ رات کے لیے، ان کے رہنے کے انداز کچھ اور ہیں۔ یہاں یہ بسوں پہ گزرتے بھی ہیں، وہ بھی فیصل آباد میں آتے ہیں، لیکن ان کے آنے کے انداز کچھ اور ہیں۔ انسان کا علم وہ یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا، اس کی لذتیں تمہاری منزل و مقصد ہیں۔ اللہ کا علم پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، شراب ہے، فریب ہے، نظر کا فریب، دماغ کا فریب، دل کا فریب، یہ سب دھوکہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل اللہ ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا تمہاری منزل ہے، اللہ کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اللہ کو تو ہر آدمی راضی کر سکتا ہے۔ کامیابی کا تصور جو اللہ نے دیا ہے وہ دیا ہے اس کا راضی ہو جانا، جس سے وہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی اور اس کو راضی کر لیا، بہت بڑی کامیابی کا وارث ہو گیا۔ انسان کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لوں۔ اب اللہ کا تو میں بھی راضی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ باہر جو ریڑیوں پہ مالٹے بیچ رہے ہیں وہ بھی راضی کر سکتے ہیں، اور وہ جو ادھر 10-10 20-20 کروڑ کی میلیں چلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جو فیصل آباد کے بازار میں بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اطراف کے مضافات کے دیہات والے، چولستان تھر پار کر کے ریگستانی، صحرائی، سب اللہ کو راضی تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اقرب الیہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اس کو پھر اس کو راضی کرنے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی محنت کو شامل نہیں کرنی پڑتی۔ ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے کے لیے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ہدیہ دینا پڑتا ہے، پھر کسی کو سفارشی بنانا پڑتا ہے، اور تب جا کے وہ معاف کرتی ہے۔ باپ کو منانا پڑے تو بڑے لمبے چوڑے نظام چلانے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو ہر دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے عروج کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد کوئی نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی پکڑ کی کوئی حد کوئی نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی داد و دہش کی کوئی حد کوئی نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بلندی کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے لشکروں کی کوئی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جو ابتدا سے پاک ہے، جو انتہا سے پاک ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جو مکان سے پاک ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جو شکل سے پاک ہے، جو کیفیت سے پاک ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جو موسم سے پاک ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، آرام سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما ما مسنا من لغوب لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ما كان الله ليعجزه من شيء لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة۔ یہ سب کچھ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے پہلے بتایا۔ وہ بادشاہ جو میں کہتا رہا، یہ سب قرآن نے اس کو بتا دیا چند لفظوں میں کہ وہ بادشاہ ہے
جو ابتدا، انتہا، اولیت، آخریت، ابدیت، ازلیت کی حدود میں نہیں، باہر ہے، جہت، شرق، غرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، ان حدود سے وہ وراء الورا ہے. لا تراہ العیون، آنکھ سے آگے، لا تدرک الابصار، آنکھوں سے بہت دور، لا تراہ العیون، لا تخالطہ الظنون، خیالات سے بھی آگے، لا یصفہ الواصفون، کائنات کے مداح، کائنات کے حماد، حمد کرنے والے، حماد، حمد ہے مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ حمد کرنے والے. کائنات کے حماد کٹھے ہو جائیں تو بھی اللہ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ بادشاہ جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، کسی کا محتاج نہیں، لا یحتاج الی شیء، کسی سے مانگتا کچھ نہیں، کسی سے اس کا کام وابستہ کوئی نہیں. اللہ الصمد، اس کا کام کسی کے ساتھ وابستہ کوئی نہیں، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. لا یعجزہ شیء، کوئی اس سے پہلے کوئی نہیں، لیس قبلہ شیء، کوئی اس کے بعد کوئی نہیں، لیس بعدہ شیء، کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں، لیس فوقہ شیء، کوئی اس کو تھکا نہیں سکتا. لا یعودہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو دھمکا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی. لا ينفعہ شیء، لا یضرہ شیء، لا یستعین بشیء، لا یحتاج الی شیء، لا یعودہ شیء، لا یعقب عنہ شیء، اور لیس کمثلہ شیء، لیس قبلہ شیء، لیس بعدہ شیء، لیس فوقہ شیء، لیس دونہ شیء، وہو لیس کمثلہ شیء، جس جیسا کوئی ہے نہیں، کسی چیز کا نہ محتاج، نہ مدد کا محتاج، نہ کسی سے مانگے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ سوئے، نہ تھکے، اور نہ جہت، نہ شکل، اور نہ کوئی رنگ، نہ بو، ہر رنگ سے پاک، ہر بو سے پاک، ہر شکل سے پاک، ہر مکان سے پاک. وراء الورا، اس کو زوال نہیں، ابدی، ازلی، ہمیشہ دائمی، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اول بھی اس کا کوئی نہیں، آخر بھی اس کا کوئی نہیں. اسی طرح اس کے خزانوں کا نہ کوئی اول ہے، نہ کوئی آخر ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے. اور خضعت له السماوات السبع والارضین السبع، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اس کو سجدہ کر کے پڑے ہوئے ہیں. قامت السماوات والارض بامرہ، زمین آسمان اس کے حکم سے کھڑے ہوئے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، تمہارا رب ہے جس نے زمین آسمان کو روکا ہوا ہے. الشمس تجری لمستقر لها، تمہارا اللہ ہے جس کے حکم سے سورج چل رہا ہے. والقمر قدرناه منازل، تمہارا اللہ ہے جس نے چاند کی منزلیں طے کی ہیں. یغشی اللیل النہار، تمہارا اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے. تمہارا اللہ ہی ہے جس کے اس کے نظام کو یقدر اللیل، رات کو لپیٹ رہا ہے، علی النہار. اب راتیں لپٹنی شروع ہو گئی اور دن آگے بڑھنے شروع ہو جائے گا. پھر یقدر النہار علی اللیل، پھر دن کو لپیٹتا ہے رات پر، رات کو لپیٹتا ہے دن پر. یولج اللیل، رات لمبی کر دی، یولج النہار، دن لمبا کر دیا. یہ اپنی قدرتوں کے ساتھ وہ اللہ، وہ صمد. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ، اللہ کا خود سوال ہے، اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اس سورج کو نہ نکلنے دوں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو سورج کو نکال سکے اور رات کو لے جا سکے؟ کوئی ہے؟ من الہ غیر اللہ، کوئی لاؤ تو صحیح. پھر اس کا عکس، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، یہ میں دن کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، قیامت تک، رات کو نہ آنے دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں پھر رات دے سکے جس میں آرام کر سکو؟ تو یہ بادشاہ کائنات جس کے قبضہ قدرت میں، الارض جمیعا قبضتہ، زمین مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں. ان القلوب بین اصابع الرحمن، ہمارے دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان. یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہے. یداول الناس بین الناس، حکومتیں عدلتا بدلتا ہے، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے. اضحک و ابکا، کہیں غم، کہیں خوشی، کہیں رولانا، کہیں ہنسانا، یہ نظام اس کا چلتا ہے. اغنا و اقنا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو غنی بنایا، یہ نظام اس کا چلتا ہے. اتنے سارے کائنات کے نظام کو چلا کر نہ وہ کبھی تھکا ہے، نہ کسی سے غافل ہوا ہے. جیسے اپنے عرش کو دیکھتا ہے
ایسی اس قالین کے نیچے چلنے والی چیونٹی کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا اپنے عرش کو دیکھتا ہے. ہم تو اپنا وجود، مجھے بنیاد اپنی نہیں نظر آ رہی، اپنی بنیاد نہیں نظر آ رہی، اور وہ جس طرح عرش کو دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں چلنے والی چھوٹی سی مچھلی کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے. اور جیسے وہ جبرائیل کو دیکھتا ہے ایسے ہی میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے. اور جیسے وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے ایسے ہی تحت الثری میں زمین کی ظلمتوں میں پیدا ہونے والے معمولی بیکٹیریا کو بھی وہ دیکھتا ہے. اس کی نظر اندھیرے سے خوف زدہ نہیں، اس کی نظر اندھیرا اس کے لیے حائل نہیں. اندھیروں سے پار، زمین سے پار، آسمانوں سے پار، لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے، ولا ارض ارضا، زمین میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی کوئی چیز اس سے چھپا سکے، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی چیزوں کو اس سے چھپا سکے، ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ اپنی غار کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس سے چھپا سکے. سب اس کے لیے برابر ہے. سواء منکم من اثر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن رات، چلنا بیٹھنا چھپنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر. اتنا بڑا بادشاہ، اس کو منانے کے لیے تو ساری زمین میں لکیریں کھینچنی پڑیں گی. پھر اتنے بڑے بادشاہ کو فیصلہ آباد کا ڈی سی منانا ہو تو کتنے اس کی محنتیں کرنی پڑیں گی. اتنے بڑے بادشاہ کو منانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ خود ہی بتا رہا ہے، خود بتا رہا ہے. کیا یا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء، اے میرے بندے تو مجھے اتنا ناراض کر کہ گناہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اور وہ پہلے زمین بھر دیں پھر اوپر اٹھیں، تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ، چلتے چلتے میرے سورج کو بھی کالا کر دیں، چاند کو بے نور کر دیں، ستاروں کی روشنی ان سے چھین لیں، اور اوپر چڑھتے 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 آسمان کی چھت تک تیرے گناہ اس کائنات کو پیک کر دیں. اتنا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان کی اولاد، یاجوج ماجوج اور جو آئندہ آنے والے وہ بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو سب نافرمان ہو جائیں خدا نخواستہ، اتنے گناہ نہیں ہو سکتے. یہ ناممکن چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے تم گلستان کالونی کا کوئی ایک کتنا کر لے اور وہاں تک پہنچ جائے، اور میری معافی کا نظام کیا ہے؟ اتنے پہنچا کر صرف اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو غفرت لک ولا ابالی، میں اسی وقت کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس کی معافی کا نظام اتنا زبردست ہے. ماں کو منانا تو میں نے کہا مشکل ہوتا ہے، باپ کو بھی مشکل. اتنے گناہ کر کے معاف کون کرے گا؟ سگے بھائی تلواریں کھینچ لیتے ہیں، چھلنی کر دیتے ہیں گولیوں سے، ایک ماں کے جمے ہوئے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی گناہ کرنے کے بعد کون گنجائش دے گا اس کو معاف کرنے کی؟ وہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ خود کہہ رہا ہے جاؤ معاف کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بھلا دو اس کے گناہ، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، خلا کو بھی، فضا کو بھی. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، یا اللہ فیصلہ آباد والے بڑے نافرمان ہیں، اجازت دے میں چڑھ جاؤں، آگ گلگت تک چلا جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین اجازت مانگتی ہے چلو کراچی سے سمندر چلے گا، یہاں تک آنے میں گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن تو لے گا، لیکن یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پر جب نافرمانی ہوتی ہے تو یہ زمین اللہ سے پوچھتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں. فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دیں ذرا کھا کے تیرے نافرمان، ہمیں اجازت دیں ہم ان کو اڑا دیں. تب تین مخلوق ہمارے خلاف ہوئی پڑی ہے، سمندر کے پانی، زمین جس پہ بیٹھے ہوئے، آسمان کے فرشتے. یہ ہماری جیسی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق. ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے ہماری نافرمانی پہ. جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ دعوا عبدی فانا عالم بعبدی منکم اذ انشأتہ بیدی، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، خاموش رہو، یہ میرے ہاتھ سے بنا، تم میرے امر سے بنے، تم میں اور اس میں فرق ہے. ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر یہ گلستان کالونی والے تمہارے پیدا کر دیں تو ان کو ابھی اندر لے جاؤ، ابھی چڑھ جاؤ، ابھی اتر جاؤ، اڑا دو. ان کان عبدی، اگر یہ میرے بندے ہیں،
میں نے ان کو بنایا ہے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، فمنی والی عبدی، تو پھر خاموش رہو اور مجھے میرے بندے اور میرے درمیان حائل مت ہو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے بھائی ادھر انتظار ہو رہا ہے، الٹا حکم شاہی ہوتا اڑا دیا جائے، کھال کھینچ دو، ادھر انتظار ہو رہا ہے، فمنی والی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے، ہم اس کی توبہ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کسی رات کو توبہ کرے گا، ان اتانی نہاراً قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی اس کائنات میں۔ یہ اوپر سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اعلان ہے من تقرب الی فلقیتہ من بعید، جب تم ہماری طرف چل کے آؤ گے تو ہم آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے۔ ومن اعرض عنی، اور اگر منہ موڑ کے چلے جاؤ گے نادیتہ عن قریب، تو پیچھے جا کے تمہیں بلائیں گے میرے بندے، ادھر ہلاکت ہے ادھر آؤ، جیسے ماں اپنے بچے کو پکڑتی بیٹھا ادھر ہلاکت ہے مت جاؤ، ادھر آ جا، تیرے گھر میں تیری پناہ ہے، مت جا باہر۔ ایسے ماں سے 70 گنا زیادہ ہو کہ اللہ پکارتا ہے میرا بندہ تو میرے پاس تیری پناہ ہے اور تجھے تم پناہ نہیں ملے گی، میرا بندہ تو میرے پاس تیری پناہ ہے اور تجھے تم پناہ نہیں ملے گی، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا۔ ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی منانے تو آئے، ہم تو ماننے کو تیار بیٹھے ہیں، کوئی منائے تو صحیح، تو راضی بیٹھے ہوئے ہیں، مہلت ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے، اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھول جاتا ہے پر میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں۔ ماں باپ نہیں اولاد کو بھولتے، اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، اولادیں ماں باپ کو بھولتی ہیں، ماں باپ نہیں بھولا کرتے۔ جب مجھے لاہور میں داخل کرا دیا نا گاؤں سے 11 سال کی عمر، اب ہمیں ہر وقت کبھی ماں یاد ہے، کبھی باپ یاد ہے، کبھی گاؤں یاد ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جائے۔ لیکن جب 8ویں میں پہنچے تو ماں بھی بھول گئی، باپ بھی بھول گیا، وہ نہ بھولے ہم بھول گئے۔ اولاد بھولتی ہے، ماں باپ نہیں بھولتے۔ اس ماں سے جو اپنے بچے پہ فدا ہو رہی ہے، اس سے 70 گنا کا مطلب یہ نہیں کہ 70 یہ نہیں، 7 دہائیاں نہیں، اس 70 کا مطلب ہے لامحدود گنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کیسے بھلائے گا؟ اذکرک وتنسانی، میں تو یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے۔ استغفرک ولا تخشانی، میں تو تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں پر تو ہی بے حیا ہو جاتا ہے۔ توالینی و اوالی، مجھ سے دوستی لگا دیکھ میں کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ تصافین و اصافی، مجھ سے معاملہ کر کے تو دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو رضوانی وانا مقبل علیک، تو مجھے چھوڑ بھی جا پھر بھی میں نہیں تجھے چھوڑتا، میں تجھے پھر بھی یاد دلاتا رہتا ہوں۔ اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کا مقصد ہے میرے بھائی، اور اللہ کا راضی ہونا ہی تو کامیابی، اسی کو ناراض کیے بیٹھے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ کامیابی اللہ کی رضا ہے، دولت ملک و مال نہیں ہے، اور وہ راضی کو فقیر بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، غنی بھی کر سکتا ہے، 7 برعالم کا مالک بھی ہو تو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا تو اس کو لوگوں نے شہر بدر کر دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا، اسباب زندگی ختم ہوئے، مرنے لگے، تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی میری مدد کو آئے، کوئی نہیں آیا، تو آسمان کی طرف نگاہ کی، کہنے لگا اے وہ ذات جس کو گناہ کی نقصان نہیں پہنچاتے اور نیکیاں نفع نہیں پہنچاتے، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی شان زیادہ نہیں ہو جاتی، اور سارا جہان شراب پی کے ناچنے لگے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب نافرمانی کرتے ہیں، اپنا بھلا کرتے ہیں جب اطاعت کرتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کو طاعت نفع نہیں پہنچاتی، اے وہ ذات اس کو نافرمانی نقصان نہیں پہنچاتی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، میرے حال پہ رحم کر۔ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو میرے سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، تو اپنی رحمت جس کی کوئی حد نہیں، اسی کے طفیل تو مجھے معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو،
اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. سارا شہر بھاگا, شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتے, سارا شہر بھاگا, آگے دیکھا تو وہی بدماش. موسیٰ تیرا رب کیا کہتا ہے, ہمارا علم کیا کہتا ہے, ہم نے جو شہر بدر کیا کہ انسانوں میں رہنے کی قابل نہیں, تیرا اللہ کہتا ہے میرا دوست بن گیا. کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھا, حالت تیرے بندے کو یہ کر, آپ یہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس نے موت پر جو مجھے پکارا ہے, انہوں نے پہلے پورا نقشہ بیان کیا. پھر اس کو موت آئی, فرآیمنہ, اس نے یوں دیکھا, فلم یرا احد, تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا. فرآیسرہ, پھر اس نے یوں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, تو اس سے کوئی قریب دور نہ نظر آیا. پھر اس نے مجھے دیکھا, جب نچلے سہارے چھوٹ گئے تو اس نے مجھے پکارا, اے موسیٰ جس کا کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے, تو بتا میری غیرت گوارا کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دیتا. میری عزت کی قسم, اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. وَهَبْتُ لَهُمْ, کہ میں اس کو ہدیہ کر دیتا لوگوں کی بخشش. وَهَبْتُ لَهُ بِهِمْ, اس کی اس بے بسی کی دعا پر میں ساری کائنات کی بخشش اس کو ہدیہ کر دیتا. وَهَبْتُ, اس سخی سے ہمارا واسطہ ہے. اس کا راضی کرنا تو آسان ہے, تو راضی کرے تو ہم تو اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگیں. میں راضی رہوں, میری آنکھیں راضی رہیں, میرے کان راضی رہیں, میرا وجود راضی رہے, ہم تو اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا مقصود زندگی ہے, اور اللہ کا راضی ہو جانا ہی مقصد کائنات ہے. اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو کیا لے کے جائیں گے؟ جن چیزوں کو گلستان کالونی میں اکٹھا کر رہے ہیں موت سے تو پرائی ہو جائیں گی. وہ تو چھوٹا سا قبرستان ہے, چند دن پہلے میں نے جا کے دیکھا گلستان کالونی کا. میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کو جو راضی ہوا بیٹھا ہے, ابن آدم سنو, اللہ سنو, انی لک محب, اے میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا, تو یہ میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. کیا زبردست بات اللہ. یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, جیسے کوئی معنی کہتی ہے میرے بیٹے. یا ایھا الانسان میں وہ پکار ہے جو ماں اپنے بچے کو محبت میں ڈوب کے پکارتی ہے, اے میرے بنائے ہوئے, اے میرے بندے, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اپنے رب سے تمہیں کس نے دور کر دی؟ کس کو چھوڑ کے چلے گئے؟ کس کو چھوڑ دیا تم نے؟ جس سے زیادہ تیرا قدردان کوئی نہیں, شاکرن علیما, جس سے زیادہ تجھ سے کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں, انی لک محب, جس سے زیادہ تیرے قریب کوئی نہیں, اقرب الیہ من حبل الورید, جس سے زیادہ تیری سننے والا کوئی نہیں, ادعونی استجب لکم, جس کے علاوہ کوئی تجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں, یغفر لمن یشاء, جس کے علاوہ تجھے کوئی رزق دینے والا کوئی نہیں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کی ساری کائنات تیرے لیے چلی. سورج نکلا آپ کی گرمانی کے لیے, فصلیں پکانے کے لیے, چاند کی چاندنی کو بکھیرا سمندر کی لہروں کو قابو کرنے کے لیے, پھلوں میں مٹھاس ڈالنے کے لیے, لاکھوں جانوروں کی گردن پہ چھری چلوائی آپ کے پیٹ کا ایندھن بجھانے کے لیے, اور آپ کی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے دودھ کی نہریں جاری کروا دی, آپ کے ناک کو راحت پہنچانے کے لیے ہزاروں قسم کے پھول مہکا دیے, رنگ بدل دیے, پنکھڑیاں بدل دی, پرندوں کی آوازیں بدل دی, موسم بدل دیے, پھل بدل دیے, کپڑے بدل دیے, رات دن کا نظام بدلا, پہاڑوں کو سبز پوش کر دیا, وادیاں سبز پوش کر دی, دریاؤں کو بہا دیا, ندیوں کو بہا دیا, چشموں کے جھرنے بہا دیے, پانیوں کو آواز دی, ہواؤں میں آواز رکھی, پوری کائنات گنگنا رہی ہے اپنے اللہ کی تعریف کا نغمہ. تیرے کانوں میں جو گانوں کا رس زہریلا گھولا, اب کائنات کا نغمہ سنائی نہیں دیتا. ساری کائنات میں اللہ کا نور بکھرا ہوا ہے, پر ان آنکھوں نے جو غیر کی عزت کو دیکھنا شروع کیا یہ ایسی اندھی ہوئی کہ انہیں اللہ کا نور کائنات میں دکھائی نہیں دیتا.
اس اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، اللہ کو، یہی موضوع زندگی ہے۔ یہ غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہمیں راضی کر لو بس، سارا کام بن گیا۔ تو اس کے لیے پہلا کام ہے توبہ۔ جو ہے دیکھو اتنے نمازی آئے بیٹھے، یہ ہر نماز کے نمازی ہونے فرض ہیں۔ فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے، عصر بھی فرض ہے، مغرب بھی فرض ہے، عشاء بھی فرض ہے۔ جمعے میں تو اتنے آ گئے، فجر میں کیوں نہیں ہوتے؟ کس اللہ نے معاف کیا ہے اس کو؟ ہم لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی اپنی کتاب بنائی ہے جس میں یہ سارا معافی نامہ لکھا ہوا ہے؟ عشاء میں کیوں نہیں ہوتا؟ تراویح میں کیوں نہیں ہوتا؟ کائنات تو آپ کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، اور آپ سے اتنے تو مطالبہ ہے، کچھ وقت آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے۔ تیرا سجدے میں بیٹھنا اور آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ماتھا سر زمین پر رکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، تیرا رونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرشتے تک تمہارے رونے کی آواز کو شوق سے سنتے ہیں۔ دیکھو کیسے دن دیکھے اللہ کے لیے رو رہا، دیکھا بھی نہیں اور رو رہے۔ تمہارا میرے لیے بھوکا رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، دیکھا بھی نہیں اس کے لیے بھوک منہ بند کیے ہوئے، کھانا چھوڑا ہوا ہے، پانی چھوڑا ہوا ہے، بیوی کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس اللہ کو راضی کرنا میرے بھائیو، یہ اس کے احکام میں پوشیدہ ہے۔ اللہ چڑھے کم میں راضی، اللہ اپنے دین میں راضی۔ اللہ خبر ہے کہ اللہ چڑھے کم میں راضی، ہمارے دیہاتی کرتے خبر ہے کہ اللہ چڑھے کم میں راضی۔ میں کہتا 30 سپارے کتوں آ گئے؟ یہ 30 سپارے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ ان کاموں میں راضی ہے۔ تو اللہ اپنے احکام کو پورا کرنے سے راضی ہے۔ اللہ اپنی بتائی ہوئی چیزوں نافرمانیوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اس کے حکموں کو پورا کرنا خوش ہو گئے، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا خوش ہو گئے۔ اور پھر ایسا دروازہ رکھا ہوا ہے، اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر۔ شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، میرا قلم بھی چلتا رہے گا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ کرو گمراہ، کتنوں کو کرو گے؟ شیطان نے لشکر بھیجے صحابہ کے زمانے میں، جاؤ ان کو گمراہ کرو۔ وہ شام کو تھک کے آ گئے، برے حال کیا ہوا کہ یہ تو سنتے ہی مگر اصل میں یہ کیسے سنیں گے؟ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، ان پہ تمہارا دور نہیں چلتا، پر لگے رہو، آگے اور آئیں گے۔ پھر تابعین کا دور آیا، پھر اس نے اپنے چیلے بھیجے، پھر شام کو تھک کے آ گئے، کیا ہوا؟ کہا اول تو سنتے نہیں، کوئی سن لے تو پھر ایسا پشیمانی کا رونا روتا ہے کہ پچھلا بھی دھول جاتا ہے، آگے چل اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اصل میں ہمارے بھائی بعد میں آئیں گے، یہ تو صحابہ کے ساتھی ہیں، آگے آئیں گے جو کریں گے جیسے دلیر بھی ہوں گے، آپ پہ اللہ معاف کر دے گا جی۔ وہ ایک حکم بھی توڑنا، پھر کہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حکم بھی توڑنا صریحاً۔ تو آپ ایک جانور سے سبق سیکھیں، جب کتا آپ کی روٹی کھاتا ہے تو آپ کے سامنے سر زیادہ جھکاتا ہے، نہ کہ آپ ہی کو کاٹنے لگ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ بھی لاٹھی لے کے مارے پیسے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور کبھی آپ تجربہ کریں، گھر کا پالتو کتا روٹی کھاتے تو بلائیں تو روٹی چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، اللہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ آ جاؤ، صبح سے شام تک میں نے رزق دیا، زندگی دی، اب آ کے نماز پڑھ لو۔ تو یہ وفا کا تقاضا تھا کہ ہر کام چھوڑ کے ہم مسجد کو بھاگتے۔ ایک جانور سے آپ سبق سیکھیں، آپ کی ایک روٹی کھا کر آپ سے ساری زندگی وفا کرتا ہے، تو یہ پورا وجود کس کی چیز کا شکر ادا کریں، کس کی چیز کا ہم شکر ادا کریں؟ رات سلایا، اچھا 6 گھنٹے سو، اب چلو میرا سجدہ شکر بجا لو، پھر جاؤ کام کرو، تو کہ تھوڑا جاؤ کام کرو، زور تک کمائی کی، اچھا اتنا تو میں نے تمہیں وقت دیا کمانے کا، آ جاؤ کچھ وقت مجھے یاد کرو، ہو گئے جاؤ واپس جاؤ۔ اب شام کا وقت کمائی سمیٹنے کا ہے، تو اب پھر اس میں سے وقت نکالو تاکہ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، پھر آپ مجھے سجدہ کرو۔ اس کے حکموں پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کا ایک حکم اس وقت روزہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور امتوں کو بھی رمضان آیا لیکن اس امت کے ساتھ رمضان مختلف ہے۔ اس امت کو رمضان ملا ہے شیطان بند، بیڑیاں لگا کے ڈال دو، دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند، شیطان بند ہو گیا، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام فرمایا کہ صرف آپ نے کھانے کا ٹائم بدلا ہے، کھانا نہیں چھوڑا، وقت بدلا ہے، فجر سے پہلے مغرب تک، اتنے پر آپ نے فجر سے پہلے کھانا کھایا
تو اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے ان کے لیے دعا کرو، میرے لیے اٹھ کے بے ٹائمہ کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے مغرب کا افطاری سامنے رکھی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے تھامنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے اپنی تسبیح چھوڑ دو، اپنی عبادت چھوڑ دو، میرے روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کرو، سارا دن میرے لیے بھوکے پیاسے رہیں۔ یہ اللہ کا اکرام ہے آپ کے ساتھ۔ اور رات کی تراویح رکھی کہ رات کو آ کر میرا قرآن سنو۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ قرآن ہدایت نامہ ہے جس سے ہدایت ملے گی، اور قرآن یہ مشعل راہ ہے جس سے راستہ ملے گا۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے خالی پیٹ ہونا ایک بہت بڑی شرط ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جب کبھی بھوکا رہا میرے اوپر ایک دروازہ علم کا کھلا، تو ہم خود تو چھوڑ نہیں سکتے، تو اللہ نے 1 مہینہ چھوڑوایا، چھوڑ دو، روٹی پانی چھوڑ دو، قربانی دو، خالی پیٹ ہو اب قرآن کھول کے پڑھو، تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے پڑھو، اس کو سمجھو میرا قرآن اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی۔ پھر اجتماعی طور پر آ کر سب اکٹھے ہو کر ایک سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ دن کا پاپا، اس کے ساتھ نظر کو حرام سے بچاؤ، کانوں کو حرام سے بچاؤ، پورے وجود کو حرام سے بچاؤ تاکہ زندگی میں سے گناہ نکل جائے۔ اب اللہ کی کتاب کو سنو جس کتاب سے تمہیں سارا دستور حیات ملتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے۔ جتنا آدمی مادی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے اتنا سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت میں بڑھتے 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 جب رات کو تراویح پڑھی، اچھا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں بیگار نہیں لی، بہت کچھ دینے کا وعدہ فرما دیا۔ من صان نفسہ فی شہر رمضان، جو رمضان میں روزہ رکھے نفس کی حفاظت کے ساتھ، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی حرام چیز نہ استعمال کریں۔ حرام سے مراد صرف شراب نہیں، رشوت بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، جھوٹ سے کمایا ہوا بھی حرام ہے، خیانت سے لیا ہوا بھی حرام ہے، جیب کاٹ لی حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ کسی حرام سے نہ کھائے، نہ افطار نہ سحری۔ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی بڑا گناہ نہ کرے، کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ لم یقذ فیہ مؤمنا ببہتان، اس زبان کو لگام دے، اسے گالی گلوچ نہ ہو۔ اس طرح نظر کی حفاظت، زبان کی، کانوں کی، اس طرح کر کے جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ جنت کی 100 حوروں سے روزانہ اس کی شادی کرے گا۔ زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح پڑھ دیا جائے گا۔ اور ان عورتوں کی قرآن نے جو تعریف کی ہے اور اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ غار مٹی سے نہیں بنی، بلکہ من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، وہ پاؤں سے گھٹنے تک زعفران تک ہیں۔ من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الاظفر، وہ گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے ہیں۔ من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، وہ چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے ہیں۔ من عنقہا الی راسہا من الکافور الابیض، اور یہاں سے لے کر سر تک وہ کافور سے ہیں۔ یہ یہاں کا کافور نہ سمجھیں، یہاں کا مشک عنبر نہ سمجھیں، یہ تو خالی الفاظ استعمال کیے گئے، حقائق کچھ اور ہیں۔ اور ان کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور ان کے جسم پہ 70 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں ہر پل میں کئی رنگ آتے ہیں، اور 70 جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جمال اتنا ہے کہ سورج کو انگلی کا اتنا حصہ، بنان جس کو کہتے ہیں پورا، ایک پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے حسن کے سامنے، اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے سورج کے سامنے سب ستارے نظر نہیں آ رہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے انگلی کے ایک اتنے حصے کا یہ حال ہے تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا جس کا نور اللہ کے نور میں سے دیا جائے گا۔ لہذا جب پہلی مرتبہ جنت کی عورت کو بیوی کو دیکھے گا تو 40 برس کی ایک نظر ہوگی اس کی، 40 برس اس کی آنکھ جھپک نہیں سکے گی، آنکھ ادھر نہیں جائے گی، آنکھ ادھر نہیں جائے گی، ایک نظر 40 برس صرف اس کو دیکھنے میں محو ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے روزے دار کا کہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن میرے آپ والا روزہ نہیں جو میں نے روزہ بتایا ہے، اس روزے کے ساتھ، اس روزے کے ساتھ۔ اور جو رات کی تراویح ہے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی۔ 20 تراویح میں 40 سجدے آئے تو ہر رات میں آپ 60,000 نیکیاں کما کے قیامت کا دن لے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ دنیا نہیں نظر آئے گا،
یہاں تو آپ 60 روپے کما کے لائیں تو وہ نظر آتا ہے، لیکن 60,000 آپ روز قیامت میں جمع کر رہے ہیں، آخرت میں جمع کر رہے ہیں، یہ آپ کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ پھر ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گھر دیتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے آگے پھر ایک گھر ہوتا ہے، تو گویا ایک سجدے کے بدلے میں 60,000 خوبصورت گھر اس کے لیے جنت میں تیار کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے میں اس کے باغات میں ایک درخت کا اضافہ کیا جاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور وہ پھل وہ درخت بے پھل کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پھل کی 4 صفتیں ہیں: احلی من العسل، شہد سے میٹھے، علیون من الزبد، مکھن سے نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، تہ بتہ لگے ہوئے، صرف ایک انگور کے گچھے کا حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ اس نے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوا 1 مہینہ اڑتا رہے مسلسل تو ایک گچھا ختم ہوگا، آپ کی دنیا سے بڑا تو ایک گچھا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کر اس کا ڈول بنایا ہے پانی کا؟ کہنے کا ہاں کئی دفعہ بنایا، کہ جتنا وہ ایک ڈول ہے اتنا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ سادگی میں کہنے لگا اذن تشبعنی و اہلی، پھر مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہے۔ تو آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے۔ ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سجایا ہوا ہے، ہر سجدہ، ہر رکعت۔ پھر اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف اللہ کہے آ کر میرے لیے 20 رکعت پڑھو، تو کیا اللہ کا حق نہیں بنتا سارا سال جس نے سلایا اس کے لیے 1.25 گھنٹہ دے دیا جائے؟ اللہ کا احسان تو دیکھیں نا، زمین بچھ جا، سورج نکلا، چاند نکلا، آسمان کی چھت بنی، ساری کائنات خدمت میں لگی، لاکھوں کروڑ مخلوقات آپ کے لیے ذبح ہوئی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا 1 گھنٹہ مجھے دے گئے، ذرا میرا کلام سن لو۔ تو اتنا بھی گوارا نہ ہو کہ میں 1 گھنٹہ اللہ کا کلام سن لوں۔ یہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کو عشاء کی نماز میں تراویح میں ہونا چاہیے، تھوڑے سے باہر کے ہوں گے، بازار کے ہوں گے، یہ سارے گلستان کالونی سے ہیں نا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف فرض ہے، باقی نمازیں اتنی فرض نہیں جتنا جمعہ فرض ہے۔ جیسے ظہر فرض ہے ویسے جمعہ فرض ہے، جیسے عشاء فرض ہے ویسے جمعہ فرض ہے، جیسے فجر فرض ہے ویسے جمعہ فرض ہے۔ یا تو روٹی 8ویں دن کھائیں پھر تو چلو ٹھیک ہے 8ویں دن نماز بھی پڑھیں، لیکن اگر روٹی 5 دفعہ کھاتے ہیں تو نماز تو 5 دفعہ تو پڑھیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا زہر گل صاحب، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ 2 ہفتے اپنے اشارے سے سجدہ کرنا ہے، زمین پہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ تو ان کے بیٹے تھے عبد الرؤف، انہوں نے کہا شاید ویسے ہی چھوڑ دیے، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا، تو وہ پریشان، وہ پوچھے تو جواب نہ دیں۔ تو ادھر اکوڑا خٹک میں سے مولانا عبدالحق صاحب، مولانا ارشاد صاحب کشمیری کے شاگرد، کہا جی میرا باپ تو خودکشی کر رہا ہے، اس کو آ کے سمجھائیں۔ وہ وہاں سے آئے، کہا بھائی غیر گل کیا ہوا، تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ شریعت میں ایسی سختی تو کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو کہنے لگے عبدالحق جس کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، جب سجدہ کروں گا کھا لوں گا۔ 14 دن کھانا نہیں کھایا، جب نماز کا میں سر زمین پہ رکھا پھر کہا عبد الرؤف کھانا لاؤ۔ جس کی روٹی نہ کھاؤں اس کو، جس کو سجدہ کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں؟ تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کا حکم ہمارے پر متوجہ ہے، یہ تو 1 مہینے کے لیے ہے، نماز سارا سال متوجہ ہے، موت کے آخری سانس تک متوجہ ہے۔ اور اپنے نبی کی سنو جو موت کے آخری لمحات میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ تو صرف رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے یا صرف جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، یا کہیں اللہ سے معافی نامہ لے لیا ہے ٹھیک ہے کام بن گیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ تو صرف رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے یا صرف جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، یا کہیں اللہ سے معافی نامہ لے لیا ہے
ٹھیک ہے کام بن گیا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جنت میں ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا جی آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث میدان عرفات میں سب صحابہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے خیموں میں. آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہے ہیں. تیسری حدیث آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمان میں، ابو بکر اور عمر میرے دنیا کے وزیر، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اس طرح زندگی گزری. آج ہی دنیا میں اسلام پھیلایا اور جب خنجر لگا شہید ہوئے، کافر کے ہاتھوں مرے. تو کہنے لگے عبداللہ بیٹے سے جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ مانگتا ہے، اجازت ہو تو آ جائے. اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا، نہ ملے تو بقی میں ڈال دینا. انہوں نے وہ جب گئیں تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں بیٹھی ہوئی، سارا مدینہ رو رہا. ان کے اما جان میرے ابا اجازت مانگ رہے ہیں خبر کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی بھی رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میرا خامد، ایک طرف میں. لیکن عمر وہ ہستی ہے کہ جس کو ہر ایک کو ترجیح دی جا سکتی ہے، میری طرف سے اجازت ہے. تو وہ واپس آئے کہ ابا مبارک ہو اجازت مل گئی. کہ بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں دی ہو، جب میں مر جاؤں تو ایک دفعہ پھر مانگنا، پھر ملے تو پھر لے جانا. تو وہاں گود میں سر تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ کی گود. کہنے گے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ تھا. انہوں نے ذرا پس و پیش کیا تو سختی سے کہا زمین پر ڈال دیں مجھے. تو نے زمین پہ رکھ دیا. جس کے اسلام لانے پر جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے عمر کے اسلام کی؟ کہا ہو رہی ہے. کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر. یہ وہ عمر ہے. اپنا سر رکھا، اپنے گال مٹی میں ایسے رکھ دیے اور یوں کرنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ دہرا رہے تھے اے عمر تو ہلاک ہو گیا. جن کے لیے جنت سجائی جا رہی ہو، جن کے لیے اللہ کا رسول بھی انتظار میں ہو، جن کے لیے ساتوں آسمان کے فرشتے استقبال میں ہوں، وہ یوں کہہ رہے ہیں اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو آج کی نسل کا کیا بنے گا جو ڈش کا شکار ہوئی پڑی ہے اور گانے بجانے میں غرق ہوئی پڑی ہے، اگر خیانت میں مبتلا ہو. نوجوان نسل گانے بجانے کا شکار ہوگی. تو ساری پاکستان والے معیشت کو رو رہے ہیں. کیسے پاگل بن لوگ ہیں. گھر میں جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو کہ میرا 100 روپیہ چوری ہو گیا تلاش کرو. ساری نسل کو تو یہودی لے گئے، گانے پہ لگا دیا، ناچنے پہ لگا دیا، عورتوں کو بازار میں لے آئے، نوجوانوں کو گانے کا رسیہ بنا دیا، شراب پہ ڈال دیا، زنا پہ ڈال دیا. اور یہ رونے والی بات تھی کہ ہماری نسل لٹ گئی. 89 میں جب ہم حج پر گئے تو بدو آیا، رات کے 12 بج رہے تھے. تو آ کر ملتزم کا سے چمٹ گیا، اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں دے دے. اے اللہ یہ دنیا واپس لے لے اور ہمارا دین ہمیں دے دے. ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے، ہماری عورتیں سرکش ہو گئیں، ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے. ایسا تڑپ کے رویا، وہ شرطوں نے یوں پکڑ کے اس کو پیچھے دھکا دیا. وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر بھاگ کے آیا، پھر چمٹا ملتزم، اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں دے دے، ہم کہیں کے نہ رہے. تو وہ جو شرطے تھے نا وہ بھی رونے لگے. انہیں ایسے ہاتھ جوڑے، اللہ کے واسطے چلا جا، کہیں تیری دعا پہ سب پہ عذاب نہ آ جائے. نسل گنوائے بیٹھے قرضوں کو رو. جس قوم کی نسل گانے کی عادی ہو جائے، اس قوم کی ہلاکت کے پیچھے کیا باقی رہ گیا ہے؟ یا بے حیائی رواج بن جائے، اللہ کے حکموں کو توڑنا معاشرت بن جائے اور شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جائے. وہاں باقی اور کیا چیز ہے جس کو لے کے بیٹھے ہیں؟ کس چیز سے پاکستان کو گلستان بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی اجڑ چکا ہے. جو قومیں اخلاق گنوا بیٹھتی ہیں، مرے ہوئے کو سرخی پاؤڈر سے بھی کبھی سجایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو بھی کبھی میک اپ سے زندہ کیا جا سکتا ہے. جو مسلمان اللہ کے تعلق سے محروم ہو گیا، اللہ کے رسول کی محبت سے محروم ہو گیا، جنت کے شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، قرآن میں جی نہیں لگتا، یہ تو مرے ہوئے ہیں. ان کو ایٹم بم سے کیا فائدہ ہوگا؟
ان کو معیشت کے مضبوط ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پہ تو کوئی روکا کہ یا اللہ ہم تجھ سے بچھڑ گئے، اپنا ہمیں بنا لے. تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا لے. یہ کیا بے وفائی ہے، جمعے میں وہاں تک بیٹھے ہوں، فجر میں نظر ہی کوئی نہ ہے، ظہر میں نظر ہی کوئی نہ ہے، عید کا چاند نظر آئے تو آپ بھی عید کا چاند ہو جائیں، نماز ہی غائب ہو جائے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے اللہ کی کتاب کو نہ سن، آدھی مسجد 8 تراویح کے بعد چلی جا رہی ہے، تو پیچھے کوئی طوفان آ گیا ہے. اس طرح میرے بھائیوں اللہ کو وفا دکھائیں، نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اس نے خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. یہ نہ ہوتا تو ہم تو برباد ہو چکے تھے. وربک الغنی ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تمہارا رب غفور الرحیم ہے، اس وجہ سے فیصلہ بات کو نہیں پکڑتا. اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ایک زندہ نہ چھوڑتا. تو اس لیے میرے بھائیوں اس مبارک مہینے میں جہاں ہم آ رہے ہیں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے، تراویح کے لیے، تلاوت کے لیے، یہ کام سارے سال کرنے کے ہیں، 1 مہینے کے نہیں ہیں، یہ سارے سال کے کام ہیں. اللہ سے رو دھو کے منوا لیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ آنے کی توفیق دے دے، دروازہ کھول دے. جس میرے گناہ کی وجہ سے مجھے تیری یاد کی لذت، جس کو میٹھا نہ محسوس ہو کہتا ہائے میں مر گیا، یہاں ایک رگ ہے تو یہاں اندر آ رہی جو ذائقہ دیتی ہے، اس میں بعضوں کا درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کو میٹھا نمکین اس کا ختم ہو جاتا ہے. ہمارے میاں چند میں ایک تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، کہتا مجھے تو کچھ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. جس کو 50 سال سے اللہ کے ذکر کی حلاوت نصیب نہیں ہے، 70 برس کا ہو گیا بوڑھا اور اسے آج تک اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہوئی، 70 برس ہو گیا سجدے میں سر رکھتے ہوئے، پر کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ محبوب کی چوکٹ پہ سر آ گیا ہے. تو اتنا محروم ہو کہ 50 سال زندگی میں، 40 30 20 70 80 سالہ زندگی میں اسے اللہ کے نام کی لذت نہ ملی، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ ایک لفظ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کو مال ملک مل گیا نا، فرشتوں نے کہا اب غافل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آزمائش کر لو، تو ایک فرشتہ گیا، انہوں نے کہا اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے. کہا بھائی ایک دفعہ اور کہنا، کہا مفت تھوڑا ہی کہوں گا. فالو ہو گئے، کہ سارے اونٹ دے دو، کہ سب تیرے. انہوں نے کہا اللہ، تو فرشتے کا اللہ کہنا تو مشاہدے کا اللہ ہے، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے. کیوں کہا اللہ؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر مچل گئے، تو ایک دفعہ اور کہتے، کہا ویسے مفت تھوڑے ہی. کیا؟ کہ ساری گائے دینی پڑیں گی، ساری لے لو. پھر کہا اللہ، کہ ایک دفعہ اور کہہ دو، کہ مفت نہیں ہوگا. کہ کیا لوگے؟ کہ ساری بکریاں دے دو، بکری دے دو، گائے دے دو، بیل دے دو، اونٹ دے دو، سونا دے دو، سب کچھ دے دو. اپنے آپ رہ گا کہ اب کیا دو گے؟ کب تیرا غلام بن جاؤں گا. ایک دفعہ کہہ دے اللہ. جس کے نام میں صرف نام لینے میں اتنی لذت ہو کہ سب کچھ لگا دے لٹا دے آدمی، اس کی لذت سے ہم نہ آشنا ہوئے، ہمیں 50 70 سال گزر چکے ہوں، ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ یہ اللہ سے مانگو میرے بھائیوں کہ یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے نام کی لذت مجھ سے چھن گئی، یا اللہ مجھے معاف کر. جس گناہ کی وجہ سے قرآن کے سننے کا شوق ختم ہو گیا، پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا، سمجھنے کا شوق ختم ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے. یہی تو کام آئے گا. کتنی بڑی گراوٹ ہے میرے بھائیوں کہ سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کی کتاب نہ سن جائے. تو رمضان ہماری طرف متوجہ ہے، ہمیں دھونے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھنا ہے. یہ چیز قرب پیدا کرتی ہے، قرب پیدا کرتی ہے. اور پھر اسی کی آخری شکل پھر اعتکاف ہے کہ 20 دن اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، رات کو قرآن سنا، دن میں بھوکے رہے، رات کو قرآن سنا، دن میں بھوکے رہے، رات کو قرآن سنا. تو وہ اندر کی محبت جوش مارتے 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 ایسی بھڑکی کہ اسی کی طرف کو بھاگے، اسی ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف.
اور جا کر اللہ کا در مل کے بیٹھ گئے. 10 دن سارے کام چھوڑ دیے, سارے آرام چھوڑ دیے, بیوی چھوڑ دی, بچے چھوڑ دیے, تجارت چھوڑ دی, اور اپنے بیٹھ کے اپنے اللہ سے لو لگانے میں لگے ہوئے. یہ اعتکاف اسی محبت کی انتہا کا نام ہے. تو وہ عشق بڑھتا جاتا ہے نا, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ سے بھی پھر اوپر ہو جاتا ہے. عشق اور محبت میں یہ فرق ہے. محبت تقسیم ہو جاتی ہے, عشق تقسیم نہیں ہوتا. یعنی جب آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنا آپ بھی نہیں رہتا, اسی کا ہی ہو جاتا ہے, اس کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح ولو أن ليلى الأخيلية سلمت وعلي دوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدا من جانب القبر صائح. یہ لیلا کے عاشق کیس کے اشعار ہیں. کیا لیلا روئے گی جب میں مر جاؤں گا؟ جیسے میں روؤں گا جب وہ مجھ سے پہلے مر جائے گی. اور اگر میں مر گیا اور وہ میری قبر پہ آئی اور اس نے مجھے سلام کیا تو یا میں جواب دوں گا یا میری طرف سے کوئی اور جواب دے گا. اس پر لمبی ایک کہانی ہے, اس کا وقت کوئی نہیں, لیکن عشق میں بتا رہا ہوں. عشق آدمی کو ہر چیز سے ہٹا دیتا ہے. تو اعتکاف اس کی انتہا ہے. آئے بس اسی کے ہو گئے. یہ نہیں میں ادھر پردے لگاؤ, ادھر پردے لگاؤ, بڑے بستر بچھاؤ, ادھر تو بیڈ روم بن جاتے ہیں مسجدیں. جو کہ پچھلے 20 دن ایسے نہیں گزرے ہوتے نا, پچھلے 20 دن ایسے نہیں گزرے ہوتے کہ محبت و عشق میں آ رہے ہیں. ایک رواجی طور پہ آتے ہیں تو چادریں بھی لگتی ہیں, تاریں بھی بنتی ہیں, بستر بھی لگتے ہیں, اور جناب یہاں سارے جہان کی گپیں اندر بیٹھ کے اخبار بھی پڑھتے ہیں. کیسے پاگل ہیں. تو اس سے نہیں تک آپ بیٹھو, وہیں باہر گھر میں بیٹھ کے اخبار پڑھ لو. یہ تو عاشق کا کی انتہائی اسٹیج ہے کہ بس اب سب سے غافل ہو کر ایک اللہ میں گم ہو کر بیٹھ جاؤ. اسی آگے حج قریب رکھا ہے, آگے حج. تو اسی عشق میں بڑھتے 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 اعتکاف میں آئے, اللہ کے دیوانے ہوئے. اب اس کے گھر کا شوق ہوا تو چل گئے. ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل, اب ہم نے لیلا بھی چھوڑی, سودا بھی چھوڑی, فیصل آباد بھی چھوڑا, گلستان بھی چھوڑا. وعدت الى مسحوب اول منزلی, اور ہم نے اپنی سواری کی لگام کو وہ اللہ کے گھر کی طرف کر دیا. فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوی رویدک فانجلی. بس جب بیت اللہ کے آثار نظر آئے اور مکے کی ہوائیں, گرم ہوائیں, دیکھو گرم ہواؤں میں عشق بھرا پڑا. اللہ بھی بادشاہ ہے, اپنا گھر ایسے پتھریلے علاقے میں بنایا کہ ایک دانہ نہ اگے, ایک تن کا سایہ دار نظر نہ آئے. کیوں؟ تاکہ جو بھی آئے اللہ کے عشق میں آئے, ویسے نہ آئے. ابھی جانا تو وہ ہو گیا نا, گڑبڑ ہو گیا, تیل نکل آیا, لیکن یہ بھی نکلنا ہی تھا کیونکہ یہ آثار قیامت میں تھا. مکے کا سرسبز ہونا, مکے میں سوراخ ہوئے, معلوم یہ اب جو مکہ تھا, مکے میں جب تک سوراخ نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. یہ سرنگیں وہ سوراخ ہیں, اور سرسبز نہ ہو جائے. حتی تصبح ارض الحجاز مروجا وانہارا, جب تک حجاز میں پانی اور چشمے اور سبزہ جب تمہیں نظر آئے تو سمجھو کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. جب تم دیکھو کہ عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ ناقوس بجنے والا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, اس لیے دولت نکل آئی تاکہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی پورا ہو جائے. ورنہ ہمیشہ جنگل, بیابان, کالے پہاڑ, کالے پتھر, نہ کوئی راستہ, نہ کوئی پانی, نہ کوئی راہی, نہ کوئی راہرو, نہ کوئی راہبر. کا جاؤ تو اسی کے عشق میں جاؤ, مر جاؤ تو بھی واصل, پہنچ جاؤ تو بھی واصل, طواف کرو تو بھی مل گئے, نہیں طواف کیا راستے میں مر گئے تو بھی عاشق بن کے مرے, عاشق بن کے اٹھے. لگا کپڑے اتار دو, 2 کفن پہنو, ایک اوپر ایک نیچے, نہ پتہ لگے. کپڑے اتاروں میں تنگی نہیں کرتا, تیل نہیں لگاتا, کیونکہ یہ تو سارے عقل والوں کے کام ہیں. اس کا عقل کا کام نہیں ہے, یہ تو پاگل پن ہے. لہذا بال بکھرے ہوئے, جیویں پڑی ہوئی ہیں, میل چڑی ہوئی ہے, اور احرام میلا ہوا پڑا ہے. دکھ اللہ کے عجیب انداز میں کہتا مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد, کا اچھے کپڑے پہن کے آؤ. جب بیت اللہ میں آؤ تو میلا احرام میں آؤ, میلے کچیلے, العج والطج, الشائف الطفل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کم میلا کچیلا, جو زیادہ عاشق نظر آئے وہی زیادہ بہتر ہے. جس کے بال بکھرے, مٹی پڑی, جوں تک نہیں مار سکتے. اپنی یہاں نظر آئی نہیں مارو,
اسی کی لو لگاؤ، اپنی ذات سے اتنا غافل. یہ سارا روزے کا کمال ہے کہ وہاں پہنچا دیتا ہے، اعتکاف وہاں تک پہنچا. لیکن کیونکہ سارا روتینی کام ہے، جیسے ادھر کوئی وہ کاغذ کے پھول کھڑے کر، ادھر گملے میں پلاسٹک کے پودے کھڑے کر، دفتروں میں پلاسٹک کے پودے کھڑے ہوئے، وہ سبزہ نظر آتا ہے، وہ سبزہ نہیں، وہ تو پلاسٹک ہے. ایسے ہمارا کام بھی پلاسٹک والا ہو گیا ہے. یہ پھر اس کی انتہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں، اس کے پھیرے لگ رہے ہیں. اب یہ بتاؤ، پھیرے لگانا بھی کوئی کام ہے؟ پھیرے لگ رہے. یہ ہے کہ جیسے آدمی امر علی الدیار دیار لیلا. آپ معاف کیجیے گا، کوئی دیر ہو رہی ہے پر مجھے بھی پھر سفر کرنا ہے، اور آج رمضان کا مہینہ اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے. امر علی الدیار دیار لیلا تقبل ذا الجدار وذا الجدار. جب لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، تقبل ذا الجدار وذا الجدار. جب لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں تو جھومتے کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. لوگ کہنے لگے پاگل، پتھروں کو کون چومتا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. اے بھائی، پتھروں سے محبت کوئی نہیں، پتھر کے پیچھے جو ہے نا اس کی محبت پتھروں سے چھن چھن کے باہر آ رہی ہے. لہٰذا میں پاگلوں کی طرف کی گلی میں پھر رہا ہوں. یہ طواف اسی عشق کا پاگل پن کا انداز ہے. گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے، اسی میں پھر طواف میں عرفات کے میدان میں جا کے بیٹھے ہوئے، ننگے سر پڑے ہوئے، اللہ اللہ پکار رہے ہیں. اور چلو بھائی، کھانے آپ نے سارے عرفات کے میدان میں ایک گلاس دودھ پیا بس، اور باقی 5 گھنٹے اٹھنے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا ہے. اسی کا آگے انتہا ہے. تو بھائیو، اعمال کی حقیقت تو دور ہو گئی، چلو ظاہری ہی ہوں تو یہ آخری اشرہ اعتکاف کی ایک شکل ہے، اس کی محبت کی ایک شکل ہے کہ بھائی. لیکن یہ جو ایسا کرتے ہیں اس سے ذرا بچنا چاہیے. وہ بڑے بڑے بستر پڑے، چادریں لگی ہوئی، بھائی بستر سمیٹ کے رکھ دو، جب رات کو تھوڑی دیر کے آرام کرنا کر لیں. باقی آپ کو مسجد میں اللہ کی محبت میں بلوایا گیا ہے کہ اللہ اللہ پکارتے پھرو، اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ جسم کے روئیں میں اللہ رچ جائے. انا عند المنکسرۃ قلوبہم. زمین میں نہیں آ سکتا ہوں، آسمان میں نہیں آ سکتا ہوں، ارض و سما میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن اپنے بندے کے دل میں آ جاتا ہوں. یہ دل کو عرش بنانے کے لیے ہے. اور جب اللہ دل کے عرش پہ متمکن ہوتا ہے تو اللہ کی قسم اس مومن کا دل اللہ کے عرش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے، زیادہ روشن ہو جاتا ہے، زیادہ چمکنے لگتا ہے. پاس بیٹھنے والوں کو بھی حرارت محسوس ہوتی ہے. خوشبو والے کے پاس بیٹھے خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ رونے والے کے پاس بیٹھے تو غم چڑھتا کہ نہیں چڑھتا؟ جس کے اندر میں اللہ اترا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گرمائش ہونے لگ جاتی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، بھوکے رہو، پیاسے رہو، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو. پھر جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی تو بھائی اس شکرانے میں ہے کہ آپ غریبوں پہ خیرات کرو، تقسیم کرو، جس کو فطر کی شکل میں کہا. ہمارا فطرانہ چلو جی کل پرسوں اخبار میں تھا 20 روپے دے دو. بخل کا زمانہ، فتوی بخیلوں والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے جو فطرانہ دیا وہ دیں جو پیسے والے ہیں. آپ نے فطرانہ دیا ہے کشمش کا، 3 سیر کشمش، 1.25 سا یعنی 3 سیر کے قریب کشمش یا کھجور. اگر 2 کلو گندم کا فطرانہ دے گا تو اخبار میں 20 روپے لکھا ہوا تھا، ایک گھر میں 5 جی ہوں تو 100 روپے ملا. 100 روپے میں تو بھوک بھی نہیں خرید سکتے اب. اور اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا فطرانہ ادا کریں جو کشمش ہے تو کم از کم 40 روپے کلو، کم از کم 1000 روپے تو گیا. اگر ایک گھر میں 2000 روپے ہو گیا، دونوں 40 روپے کلو ہے تو 3 کلو کتنی ہوگی؟ کتنے کی؟ 120 کی. اور 5 آدمی تو کتنا گیا؟ 600 روپیہ. تو چلو ایک تو اچھی گزر سکتی ہے نا، ایک تو غریب آدمی کی اچھی گزر سکتی ہے. آپ 100 روپے دے کے آ رہے ہیں کہ ہم فطرانہ بھی دے دیا، چلو ٹھیک ہے. بخیل آدمی کے لیے یہ بھی دے دیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ نہیں میں نے قبر میں لے جانا ہے، نیچے بھی جانے اوپر بھی جانے کرے. ہمارا میاں چند میں ایک آدمی تھا، وہ رات کو نوٹ بچھا کے اوپر سوتا تھا، نوٹ 4 پائی کے اوپر سوتا تھا. تو کسی کو ایسا شوق ہو جوڑنے کا، چلو بھائی کم از کم حرام سے بچنے کے لیے چلو بھائی کم گندوں والا دے دیں. لیکن بھائی اگر اللہ نے حوصلہ دیا ہے کھجور والا دے، 3 سا کھجور. اور زیادہ حوصلہ دیا ہے کشمش والا دے، کم از کم 600-700 روپیہ. جتنے افراد بڑھتے جائیں گے گھر کے اتنا ان کی روزی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ صدقہ ہو گیا. تو آپ کے روزے میں جو کمی ہوئی، اعتکاف میں جو کمی ہوئی، اللہ کے تعلق میں جو کمی ہوئی، تو صدقہ ادا کرنے سے وہ دور ہو گئی. اب آپ عید پر چلے تو اللہ نے آسمان سے پوچھا میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے اس کا جو اپنی محنت پوری کر دے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کے روزے
ان کی نماز، ان کی تراویح کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور پھر اللہ خود کہتا ہے ارجعوا مغفورا لکم، اے میرے بندو جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اور اس نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اس دعا میں آج مانگو جو مانگو گے آخرت کا 100% دوں گا. جو دنیا کا مانگو گے تو تمہاری ضرورت دیکھوں گا، تمہارے حالات دیکھوں گا، بہتر ہوگا تو دے دوں گا، نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز دے دوں گا، لیکن آخرت کی ہر چیز دوں گا. یہ پورے مہینے کی محنت کا صلہ ہے. تو میرے بھائیوں آدھا گزر گیا، آدھا باقی ہے. جو پچھلے آدھے میں کمی ہوئی اس آدھے میں اس کو ہم پورا کر لیں. جو نمازوں میں کمی ہوئی، جو تراویح میں کمی ہوئی، جو نظر کی حفاظت میں، کان کی حفاظت میں، بول چال میں جو بھی کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں. میں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا وہ تو اتنا مہربان ہے، صرف لفظ کا منتظر ہے کہ تم کہو یا اللہ معاف کر دے. وہ اتنے بار معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. 24 دسمبر 1999 بمقام گلستان کالونی فیصل آباد. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کے ساتھ، زندگی کی ساری خطاؤں کے ساتھ، ساری سیاہیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشیاں اپنے سروں پہ اٹھائے. یا اللہ تیرے جیسے سخی کے در پر آئے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو سخی ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے. یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ دن کے اجالے میں تیری نافرمانیاں کی، رات کے اندھیروں میں تیری نافرمانیاں کی، وجود کے روئے روئے میں یا اللہ تیری نافرمانی کی نحوست اتری ہوئی ہے. یا اللہ اپنے جرم پر اعتراف ہے، معاف فرما دے. اے اللہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، عذاب دینے سے تیرے خزانے زیادہ نہیں ہوتے. اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اپنے کمزور بندوں پہ رحم فرما دے، فضل فرما دے. یا اللہ پوری کی پوری امت پر سے اپنے عذاب کو ہٹا دے، اپنی بلاؤں کو ہٹا دے. یا اللہ آج تک ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، تیرے حکموں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اپنی نسل کی آوارگی کو دیکھا ہے، عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھا ہے. یا اللہ انہی آنکھوں سے اپنے دین کی عزت بھی دکھا دے. یا اللہ ہماری نسل کا حیا بھی ہمیں دکھا دے. یا اللہ تیرے سامنے اپنی نسل کا رونا روتے ہیں. یا اللہ جو دشمن کے ہاتھوں بک گئی، میرے مولا جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے وہ رقص گاہوں کو چلنے لگے، جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں بنسریاں آ گئیں. جو زبان تیرے کلمہ پڑھنے والی تھی یہی زبان گانے بجانے میں گندی ہو گئی. جو کان تیری کتاب کو سن کے راتوں کو تڑپتے تھے آج ان کانوں میں شیطانی گانوں کا زہر گھل گیا. جو آنکھیں تیری کائنات کو دیکھ کے عبرت سے نیچے لوٹتی تھی ان آنکھوں میں بے حیائی بھر گئی. جو دل کبھی تیری محبت میں بے قرار ہوتا تھا وہ دل دنیا کی محبت میں گندا ہو گیا. جو وجود کبھی اس زمین پر رحمت ہوتا تھا آج ہمارے وجود اس زمین پر بوجھ ہیں. شاید یہ زمین بھی ہم سے تنگ پڑتی ہوگی، شاید یہ بھی کہتی ہوگی کہ ہمیں اے اللہ اجازت دے پھٹ جاؤں. اے اللہ اس کو بھی روک لے، اپنے فرشتوں کو بھی روک لے، اپنے پانیوں کو بھی روک لے، اپنے سارے عذابوں کو روک لے. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بنا دے. یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بے بسی کے دن میرے مولا اب ختم فرما دے. ان کو عزت نصیب فرما، حبر نصیب فرما، کشادگی نصیب فرما. اے اللہ پوری امت پوری دنیا میں خوف زدہ ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم امن سے خالی ہیں. اے پوری کائنات کے مالک اور خالق جس کا ارادہ وجود ہے، جس کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا، جس ہماری چاہتیں جس کے لیے سامنے محتاج ہیں. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، پوری امت میں امن کو قائم فرما دے، پورے ملک میں امن کو قائم فرما دے، الفت محبتیں قائم فرما دے. گندی اور بے حیا زندگی کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ یہ ناسور ہے، یہ پھوڑا ہے، اس کو تو پھاڑ ہی دے، اس کا تو آپریشن ہی کر دے. یا اللہ
پاکیزہ اپنے حبیب والی زندگی جو صرف کتابوں میں رہ گئی پڑھنے کو سننے کو، اے اللہ وہ زندگی ہمیں بھی دکھا دے، ہمارے بازاروں میں، ہماری گلیوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے مردوں میں وہ قرآن زندہ کر دے، یہ حدیث زندہ کر دے جو صرف کتابوں کی داستان بن کے رہ گیا۔ اے اللہ وہ اسلام جو صرف ممبر پہ بیان ہوتا ہے اسے بازاروں میں بھی دکھا دے، گھروں میں بھی دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کے دشمن بن گئے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس گندے دل کو اپنی محبت دے دے۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہیں جو تیری محبت میں کیا ہو۔ ایک رکعت تو بڑی لمبی ہوتی ہے، ہمیں ایک سجدہ بھی نصیب نہیں یا اللہ جو تیری یاد میں ہو، تیرے محبت میں ہو، تیرے تصور اور تیرے خیال میں ہو۔ ایسے فقیر کل قیامت کے دن کیا چیز تیری بارگاہ میں پیش کریں گے جب لوگ اپنی زندگی کے اعمال لے کر آئیں گے۔ یا اللہ جن کی 40 سال کی راتیں تیرے نام سے آباد ہوں، جن کی ساری راتیں سجدوں سے آباد ہوں، وہاں ہماری راتیں پیش ہوں گی جو میرے مولا ہمارے اعمال ہماری رات سے تاریخ بھی ہوں گے۔ اے ہمارے مالک ہم فقیروں پہ رحم فرما دے، ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں، ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں، ہم نہ تیرے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں نہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ یا اللہ اگر تو نے حساب کتاب شروع کر دیا ہماری ہلاکت میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ اے میرے مولا ہم یہ تیرے کمزور بندے تیری دنیا کی بنائی ہوئی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ یہ کمزور بندے اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جس کو دیکھ کے جبریل بھی رویا اور جس کو دیکھ کے میکائیل آج تک رو رہا ہے۔ یا اللہ جس سے سارے نبیوں نے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمیں ہمارے اوپر والے نیچے والے تمام قوموں قبیلوں کو جو مسلمان ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ اپنا بنا لے۔ میرے مولا اتنی زندگی گزر گئی تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہے، تیرے قرآن کی حلاوت کا ہمیں کوئی نہیں پتا، تیرے نام کی لذت کا ہمیں کوئی نہیں پتا۔ مٹھائیوں کی لذت کو چکھا، رات کے سونے کی لذت کو چکھا، میرے مولا دنیا کی نعمتوں کو چکھا، پر یا اللہ تیرے نام کی حلاوت سے آج تک محروم ہیں۔ یہ ذائقہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ میرے مولا ہم سے پہلے والوں کو تو نے جام پہ جام لٹائے اور پلائے، اللہ ہمیں ایک قطرہ ہی کافی ہے اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا، اپنے تعلق کا نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہماری بے چین روحوں کو قرار دے دے۔ ہم تجھ سے بھٹک کے بڑے دکھی ہوئے ہیں، تجھ سے دور ہو کے بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ اے اللہ جیسے بچہ ماں کی گود میں نہ پہنچے تو کوئی کھلونا اس کا جی نہیں بہلا سکتا، اے اللہ تجھ سے دور ہو کر ہم ہواؤں میں اڑے، پانیوں میں اترے، گاڑیوں میں چلے، رقص کی محفلیں اور گانے بجانے کی محفلیں اور حرام کے نقشے یہ سارے دنیا میں قائم ہوئے، پر یا اللہ تجھ سے دور ہو کر ہمیں کسی چیز میں بھی سکون نہ ملا۔ یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یہ مبارک دن ہے، یہ اتنا مجمع ہے، مبارک گھڑی ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے۔ اتنے لوگ کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں تو وہ بھی اتنوں سے شرما کے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ کھلا کر دے گا۔ تو ہے ہی سخی، تیرا کام سخاوت، تیرا نام سخی، تیرا نام جواد، تیرا کام جود و کرم، عطا و داد و دہش۔ اے سخیوں کے سخی بادشاہ اتنے آئے ہوئے مجمع کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیج۔ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں کہ ان ہاتھوں میں کچھ آئے، اور تیری رحمت تیری سخاوت اس قابل ضرور ہے کہ ہم جیسے ناہنجاروں کو بھی اپنے سائے میں لے لیں، ہم جیسے نافرمانوں کے ہاتھ بھی خالی نہ لوٹیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں تجھے دکھانے کو، پر تیری رحمت ضرور ہمیں اپنی چادر میں لینے کے لیے بڑی وسیع ہے۔ یا اللہ تیری صفت ہدایت میرے مولا ہم اس کے منتظر ہیں کہ پورے عالم میں اسلام کو تو چمکا دے، زندہ فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو نہیں آ رہے ہیں ان کے قدم ادھر کو اٹھا دے، ان کے قدم ادھر کو اٹھا دے، ان کی آنکھوں کو کھول دے، ان کے دلوں پہ آئے ہوئے پردے اتار دے، انہیں اپنی تباہی کا احساس دلا دے۔ یا اللہ یہ قدم ادھر کو اٹھنے لگے کہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ یہ تمام حاضرین مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، ان کے بچوں کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ سوالات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ
تیری سخاوت کے سامنے ہمارے سوالات کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری پکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ تو سب کو سب کچھ دے کر دی، تیرے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی، ہم سب کا مانگا ہمیں نصیب فرما دے۔ ان تمام بھائیوں کی دنیا کی مشکلیں بھی دور کر دے، آخرت کی بھی دور کر دے، کاروبار کی بھی دور کر دے، بیماریاں بھی دور کر دے، پریشانیاں بھی دور کر دے، جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، جو رشتوں سے پریشان ہیں ان کو بہتر نیک رشتے نصیب فرما دے، جو قرضوں میں جکڑے گئے قرضوں سے آزاد کر دے، جو روحانی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سے آزاد کر دے، جو جسمانی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سے آزاد کر دے، پڑوس کی محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے کا لحاظ پیدا کر دے، ایک دوسرے کی عزت اپنی عزت سمجھنے کی توفیق دے دے اس بے حیائی سے۔ اے اللہ پورے محلے کو بچا، پورے شہر کو بچا، پورے ملک کو بچا اور پوری دنیا کو بچا، اور جو اس بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو زمین کے نیچے پہنچا دے، ان کی گردنوں کو پکڑ لے، ان کی آنکھوں کا نور چھین لے، ان کی عقلوں کو مار دے، مسخ کر دے۔ وہ زمین پہ بوجھل ہیں، وہ اوروں کو ہلاک کر رہے ہیں تو انہیں ہلاک فرما دے، انہیں زیر زمین پہنچا کر ان پر جہنم کی آگ کو بھڑکا دے۔ اے اللہ جو انسانیت کے اخلاق بگاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرما، جو روزے رکھے وہ بھی قبول فرما، اے اللہ جو تراویح پڑھی وہ بھی قبول فرما، جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، آئندہ جو رہ گیا ہے جو بھائی کوتاہی سے نہیں رکھ سکے ان کو رکھنے کی توفیق دے، جو رکھ رہے ہیں انہیں زیادہ خوبصورت رکھنے کی توفیق دے، جو تراویح میں نہ آ سکے ان کو آنے والا بنا دے، جو آ رہے ہیں کوتاہی ہو رہی ان کی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مہینہ ایسا گزروا دے کہ عید کے دن ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ گھروں کو بخشو بخشائے چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جن کو تو معاف کرے گا اللہ کوئی تو معاف ہوں گے، کوئی تو یقیناً ایسے روزے دار ہوں گے جن پر تو خوش ہو کر معاف کرے گا، ان کی وجہ سے ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔